کی زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے اور خدا کے منصور کے لیے۔ یسوع مسیح کے نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ تمام خدا جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں دور نزدیک سے ان سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بے شک ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن کلام کی منادی جو ہے وہ پوری ہوگی۔ بے شک ہم لیٹ تھے، اور اس سے پہلے کہ کلام کا حصہ شروع کیا جائے، قادری صاحب نے بڑا شاہانہ انداز سے میرا تعارف کروایا کہ جی فلاں جگہ سے پھر یورپ وغیرہ ہے، لیکن در حقیقت میرا جو تعارف ہے وہ یہی ہے کہ میں گنہگار شخص تھا اور مسیح کی صلیب نے اور اس کے لہو نے مجھے بچا لیا۔ ہاللیلویا، یہ میرا تعارف ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ شفا، معجزہ یا نجات، ان تین باتوں کو بیان کرنے کی میں جسارت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آدھے گھنٹے میں ان باتوں کو آپ کے درمیان پیش کر سکوں۔ میں اپنے پیارے بھائی شباز شکور صاحب سے جو خادم ہیں جن کو ملک پاکستان میں خدا کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، درخواست کروں گا کہ وہ آج کی جو آیات مبارکہ ہے جو آج کا اقتباس ہے اس کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں پادری شباز شکور صاحب سے کہ وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ خدا کے کلام میں سے یسوع مسیح کی انجیل ہے جو لوکا کی معرفت لکھی گئی، اس کا 7واں باب ہے، 11 آیت سے 17ویں آیت تک۔ خدا کے کلام میں پھر سے دہرا رہا ہوں، یسوع مسیح کی انجیل جو مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی، اس کا 7واں باب 11ویں آیت سے خدا کے کلام میں کچھ اس طرح مندرج یا لکھا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے، اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت، ہم سب کہیں مل کر کہیں آمین۔ بلند آواز سے کہیں گے آمین۔ آنکھیں بند کریں گے، ہم چھوٹی سی دعا مانگیں۔ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا، براہ کرم سب سے گزارش ہے آنکھیں بند کریں اور میرے پیچھے یہ دعا مانگیے۔ خدا قدوس، آپ کی آواز آنی چاہیے، خدا قدوس ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے کلام کے دروازے کھولے تاکہ تیرے کلام کو قبول کر سکیں اور اس کے وسیلہ سے ابدی نجات کو حاصل کر سکیں۔ ہمارے دلوں کو نرما تاکہ تیرے کلام کا بیج جو بویا جائے 100 کا 100 گنا پھل لانے والے بن سکیں۔ مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین۔ اونچی آواز میں کہیں آمین۔
دعا میں آپ نے کنجوسی کی ہے، آپ کا اپنا میٹر ہے، لیکن آمین میں زور سے بولیں گے آمین۔ سو میرے عزیزو، یہ 3 باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں، آپ کے مضمون کے مطابق شفا، معجزہ یا نجات، یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک انسانی فیصلہ بھی ہے، ایک چناؤ بھی ہے۔ ان تینوں باتوں میں سے انسان کس بات کا چناؤ کرتا ہے، یہ اسی شخص کے لیے سوال بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے۔ ان باتوں کو ذرا ہم بغور سنیں گے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو ذرا جانچیں گے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری کلیسیائیں اور از خود جتنے بھی میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کس سمت پر چل پڑے ہیں۔ 2 باتیں ہیں جو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک جو تنقید برائے تنقید ہے، اور دوسری بات یہ ہے تنقید برائے اصلاح۔ ان باتوں کو ذرا دیکھیں گے، یہ ہمارا جو مضمون ہے، یہ ہمارے گریبان کی حالت کو کیا بیان کرتا ہے۔ ہم ذرا اپنے دماغ کی بند کھڑکیوں کو اور جو ہماری آنکھوں پر دھندلا چشمہ ہے، جو اینک لگا دی گئی ہے، اس کو ہٹا کر دیکھیں کہ مسیح اس روئے زمین پر کس بات کی فکر لے کر آیا، کس بات کی وہ منادی کرتا رہا، اور آج بھی اگر وہ آسمان پر زندہ ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارے بدنوں سے، ہمارے ایمان سے کیا ظاہر ہو۔ چونکہ ہم انسان اپنی ضرورت کے بوجھ کے تلے اس قدر دب چکے ہیں کہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی شفائیں اور معجزات کو لے کر یسوع مسیح کی ذات اقدس کو بھی چھوٹا کر دیا۔ ہم اپنی غرض، اپنی ضرورت کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہم نے مسیح کو پیچھے کر دیا ہے، اور اپنی چند دنوں کی جو ضرورت ہے، وہ معجزہ ہے یا شفا ہے، اس کے پیچھے مسیح کو پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ ہم ایک میڈیا پر بکنے والا اور کچھ چند نام نہاد، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں جو کلام کی بات سچائی پر ہے اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ چند نام نہاد جو غلام ہیں، انہیں اپنی کریڈیبلٹی، اپنی شہرت جو سستی ہے، چند دنوں کی ہے، خاصہ ہے، جو بروئے کار نہیں آ سکتی، اس کو لوگوں کے بیچ چورن بنا کر بیچنا شروع کیا ہے۔ اور ہم کلیسیا جو اپنی ضرورت کو لیتے ہوئے ہم شاید یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ خدا یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، شاید ہمارا یہی کچھ حق ہے۔ لیکن بائبل مقدس جو آسمانی بات کرتی ہے، جو منہ کے خدا کے منہ کے فرمودات ہیں، جو خدا کے منہ کے الفاظ ہیں، جو پاک ہیں، جو کبھی بدل نہیں سکتے، انسان ان باتوں کو چھوڑ کر ہم جو شخص جو خدا ہیں ان کی باتوں کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اگر معجزات کو دیکھا جائے تو 4 اناجیل مبارکہ میں انگنت لاتعداد معجزات، شفائیں خداوند یسوع مسیح نے ایسے بڑے بڑے واقعات اور ایسی بڑی بڑی بات انسانوں کی زندگی میں رونما کی گئی ہے جو انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اور اس سے بھی بڑھ کر یوحنا کی انجیل اس کا آخری باب اور اس کی آخری آیت مقدسہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت سی ایسی باتیں، بہت سے ایسے معجزات، واقعات بائبل مقدس میں نہیں لکھے گئے، اور اگر لکھے جاتے تو شاید اس دنیا میں یہ کتاب مقدس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوتی۔ لیکن چار انجیل مبارکہ میں جتنے بھی معجزات لکھے گئے ہیں وہ آج کلیسیاؤں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ ہم ذرا دیکھیں گے کہ یہ معجزات جو چار انجیل مبارکہ میں انداز کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے پس پردہ کیا سٹوری ہے، کیا تاریخ ہے، یسوع مسیح نے کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، یہ ہم دیکھیں گے۔ چونکہ یسوع مسیح نے جتنے بھی مردے زندہ کیے، ہماری دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں ان باتوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یسوع مسیح نے اگر 4 دن کا لازر زندہ کیا تو کون سی بڑی قیامت آ گئی ہے۔ سائنس آج گلا پھاڑ کر ہمارے آگے یہ سوال رکھتی ہے کہ ہم بھی مردہ زندہ کر سکتے ہیں، ہم بھی فانی بدن میں روح ڈال سکتے ہیں، ہم بھی اپنی سائنس، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے علم سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر مسیح پانی پر چلتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے۔ بہت سے اس دنیا میں فالگین ہیں، بہت سے ایسے چینلز اس دنیا میں ہوئے ہیں جو جادوگر پانی پر چلتے ہیں، انسانوں کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ ان کو پھر سے مرے ہوئے کو زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن مسیح میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ آج کی سائنس اور مسیح کی سائنس، مسیح کے فرمودات اور اس کے اختیار، اس کے اتھارٹی، اس کا جو جلال ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ ہم یہ دیکھیں۔ یہ مردہ جو بیوہ کا بیٹا ہے، یہ ایک سنچورین تھا، ایک صوبیدار تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو رومی قیصر کا انتہائی پسندیدہ شخص تھا۔ یہ شخص جو رومی قیصر کہتا سو وہ کرتا، جو کچھ اسے کہتا کہ اس شخص کو مار، قتل کر، یا اسے قید میں ڈال، سو وہ حکم مانتا اور اس کو ساتھ وہی کرتا۔ اگر کہا جاتا کہ کسی حکومت کے ساتھ وہ جنگ لڑے تو وہ جنگ بھی لڑتا، جو اس سے حکم ملتا سو وہ کرتا۔ اگر کہا جاتا کہ قوم سے جو رعایا ہے بادشاہ کی، رومی قیصر کی، اسے نجائز نفع جو ٹیکس ہے اس کو کلیکٹ کر جمع کر سو وہ ویسے کرتا۔ لیکن تاریخ اس بات سے خاموش ہے کہ نہ جانے اس شخص کی جو صوبیدار ہے اس کی کیسے موت ہوئی۔ لیکن اس کی موت سے پہلے رومی قیصر جو وہ گلیل شہر میں ایک کانفرنس پر گیا تھا جس میں ہیرودیس، رومی قیصر اور دیگر جو علماء کرام تھے، کاہن تھے، وہ سب کے سب اس کانفرنس میں بیٹھے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا جائے۔ لیکن پیچھے سے اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ پیغام رساں نے یہ رومی قیصر کو پیغام بھیجا، خط بھیجا کہ جسے تو عزیز رکھتا تھا وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ رومی قیصر اس وقت نہایت غمگین ہوا، افسردہ ہوا، کیونکہ رومی قیصر کے یہ سارے خیالات جو اس پر اس نے خرچ کیا تھا، اس کی ٹریننگ پر، اس کی ساری جتنی بھی ٹریننگ تھی، اس کے لب و لباس پر، اس کے سارے اختیارات پر اس نے بہت روپیہ پیسہ خرچ کیا تھا۔ اگر وہ نیا صوبیدار اس کو نیا صوبیدار بناتا تو اس پر نیا روپیہ پیسہ لگتا، بہت خرچ کیا جاتا۔ لیکن رومی قیصر اس بات سے نہایت غمزدہ ہوا اور اس نے پیغام بھیجا کہ جب تک میں اس کانفرنس سے واپس نہ لوٹوں اس کی تدفین نہ کی جائے۔ اور اس دور میں
جو مصری یہودی تھے ان کے پاس یہ سارا تدفین کا مسالہ جات جو مردے کو لگائے جاتے کفن وغیرہ کا یہ سارا انتظام ان کے پاس تھا. ان کو سونپا ہوا تھا, وہ روپے پیسے لیتے تھے. اور جب یہ شخص مرا تو جو اس معلوم کیا جاتا تھا ان کا کچھ اپنا ہی انداز تھا. پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لاش کو اوپر سے کاٹا جاتا, اس ٹانگ کو بھی کاٹا جاتا, اس ٹانگ کو بھی کاٹا جاتا, اوپر سے کھولا جاتا, اور اس کے اندر جتنا بھی خون ہوتا وہ سب کا ساتھ نکال لیا جاتا. اس کے اندر جتنے باڈی آرگنز تھے, جسم کے جتنے اندرونی حصے تھے جس سے شخص زندہ رہ سکتا ہے, مثال کے طور پر دل, گردہ, دماغ, آنکھیں, مثانہ, یہ سب چیزیں نکال لی اور اس کو نکال کر ایک بہت بڑے مرتبان میں ڈال لیا گیا. اور اس مرتبان میں ایک لیکوڈ, ایک شربت نما چیز بنا کر اس میں رکھ دی گئی اور اوپر سے اس کو ٹائٹ کیا گیا. اور جو شربت بنایا گیا تھا وہ شہد, نمک, سرکہ اور گلاب کا, یہ 4 چیزوں کا مرکب بنا کر ان 4 چیزوں میں اس کے جتنے بھی باڈی آرگنز سے ان کو نکال کر اس میں رکھا گیا اور اوپر سے سیل لگا دی گئی. اور اس کے اندر وہی جو لیکوڈ تھا اس کو بھر کر اوپر سے لاش کو سی دیا گیا. اور اس کی لاش کو تقریباً اسی لیکوڈ میں 40 روز تک ڈبو کر رکھ دیا گیا. یہ میں باتیں خود سے نہیں کر رہا, ہمارا کرسچن انسائکلوپیڈیا جو اسرائیل میں موجود ہے وہاں پر موجود ہے. میں نے بھی یہ کچھ ربیوں سے سیکھا, اس کی میں یہ آپ کے گوشت گزاری باتیں کر رہا ہوں. تو جب اس کی لاش کو اسی لیکوڈ میں 40 روز کے لیے ڈبو دیا گیا اور جب رومی قیصر 40 روز کے بعد کانفرنس سے واپس آئے تو واپس آتے ہی اس نے یہ پیغام جاری کر دیا, حکم جاری کر دیا کہ لاش کو نکالا جائے, اس کو غسل دیا جائے اور اس کی تدفین کی تیاری کی جائے. سو ایسا ہی ہوا, لاش کو پھر سے اس لیکوڈ میں سے نکالا گیا, غلاب کے عرق سے اس کو غسل دیا گیا. غسل دینے کے بعد سارے انتظامات کیے گئے اور جب اس جنازے کو لے کر وہ قبرستان کی طرف روانہ ہونے والے تھے تو رومی قیصر نے جنازے کی ترتیب کچھ اس طرح سے بنائی تھی کہ سب سے پہلے رومی قیصر اس جنازے کے آگے ہوگا, اس کے بعد وہ شخص ہوگا جس کے پاس اس کے باڈی آرگنز ہے, جو مرتبان ہے وہ بادشاہ کے پیچھے ہوگا. تیسری یہ شرط لگا دی, یہ ترتیب لگائی کہ پیچھے جنازہ ہوگا, جو جنازے کو اٹھائے ہوں گے لوگ, اور اس سے پیچھے رشتہ دار, والدین ہوں گے, اس سے پیچھے ساری فوج جو تقریباً 2.5-3 لاکھ کے قریب تھے وہ بھی احتراماً اس جنازے میں شریک تھے. چونکہ ہمارے دور میں بھی جب کوئی فوجی یا کوئی پولیس یا کوئی سپاہی شہید ہوتا ہے تو اس کو سلامی دینے کے لیے, خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں. اسی کے جنازے میں بھی ایسا ہی ہوا. تقریباً کہا جاتا ہے 2.5-3 لاکھ کے قریب یہ جنازہ تھا اور اس جنازے کی ترتیب یہ تھی کہ بادشاہ, پھر وہ شخص جس کے ہاتھ میں اس کے اندرونی حصے ہیں, پھر جنازہ ہے, پھر رشتہ دار ہے, پھر فوج ہے. یہ ترتیب ہے جنازے کی. اور بادشاہ نے یہ شرط لگا دی, 3 شرطیں لگا دی, آپ نے بھی پڑھا کہ کوئی جنازے کو چھوئے گا نہیں. اگر کسی نے حکم عدولی کی, کوئی اس بات کے خلاف کیا, اس کو قتل کر دیا جائے. پھر یہ کہا کوئی جنازے میں شخص بولے گا نہیں, خاموشی رہے گی. اگر کوئی شخص اس جنازے میں بولا پکڑا گیا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا, اس کو قتل کر دیا جائے. اور تیسری یہ شرط لگا دی کہ کوئی جنازے کو روکے گا نہیں. اگر کسی نے اس جنازے کو روکنے کی جرات بھی کی اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. چونکہ بادشاہ ہے, پوری قوم کا بادشاہ ہے, تو بادشاہ کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ سر آنکھوں پر ہوتا ہے. کوئی اس بات کے خلاف جانا پسند نہیں کرتا کہ ہماری بلا وجہ ہی موت ہو جائے.
بادشاہ ہمیں قید میں ڈال دے کہ ہمارے سر کو قلم کر دے، کوئی یہ مناسب نہیں سمجھتا۔ لہذا جب جنازے کی ترتیب چلی، جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہوا، تو تاریخ دان یہ بتاتے ہیں، آرکیالوجسٹ یہ بتاتے ہیں، نہ جانے یسوع مسیح کو اور اس کے شاگردوں کو کس نے دعوت دی اس جنازے میں۔ چونکہ یرو اور گلیل کے درمیان ایک روڈ جاتی تھی جو بزنس روڈ تھی، یہ جنازہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، قبرستان کی طرف، اور یسوع مسیح اس طرف سے آ رہے تھے، گلیل کی طرف سے۔ چونکہ یسوع مسیح علیم کل ہے، بڑا سخت آرڈر لگایا گیا ہے، کوئی جنازے کو روکے گا نہیں، کوئی جنازے میں بولنے کی جرات نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی جنازے کو چھوئے گا۔ اگر کسی نے کچھ کیا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب یسوع مسیح جس کی فطرت ہی معجزہ ہے، جو دنیا کا بنانے والا ہے، پھر یسوع مسیح نے جنازے کو چھوا ہے، پھر یسوع مسیح اس لاش سے بولا ہے کہ اے نوجوان اٹھ، اور وہ لاش اٹھ بیٹھی ہے۔ سنیں، 2.5 لاکھ کے قریب لوگ اس بات سے حیران ہیں، اس کے اندر تو نہ دل ہے، نہ گردے ہیں، نہ مثانہ ہے، نہ ہی خون ہے، نہ دماغ، نہ آنکھیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیسے یہ شخص زندہ ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ معجزہ ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، اس کے بیٹے کا اختیار ہے، کچھ بھی اندر نہ ہو، یسوع مسیح ہر شخص کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے منجی یسوع مسیح کا اختیار ہے۔ مردہ زندہ ہو گیا، نئی آنکھیں، نیا دل، نئے گردے، نئی سانسیں بحال کر دی گئی، نیا دماغ بھی خدا نے دے دیا۔ یہ معجزہ ہے۔ اب آپ جس معجزے یا شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ کوئی معجزہ نہیں۔ ہم جن بات معجزات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جن شفاؤں کے طلبگار ہیں، وہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ چورن بیچا جاتا ہے، کوئی شخص آتا ہے، ٹچ کرتا ہے، لوگ کی تھا تھلے پہ دینے، ادھے بچے گالا کر دے، جنہوں نے سٹ لگ دیتی ہے، پھر کوئی ویسی شرمندگی نہ اٹھ کے تھوڑ جانے، دیکھو دیکھو۔ تے کہیں کہ گواہیاں ایک بڑی خطرناک آندیاں نے۔ گواہی کسی شفا لین والے نو پوچھا جاتا ہے کس نے شفا دی، بھی آپ کو بھی پتا ہے اور اس کو بھی پتا ہے کس نے شفا دی۔ پھر اپنی سیلف کریڈیبلٹی کے لیے، اپنے احساس کے لیے کہ گل ادھر یسوع نہ جائے میرے علاوے، کہ تہاں دعا کیتی ہے جی تے کم ہو گیا۔ پھر شفا کیڑی ہوئی ہے؟ وہ جی بکری دودھ نہیں سی دین دی، خدا کا شکر ہے بکری دودھ دین دے۔ موٹر بڑے سالاں تو خراب سی، موٹر پانی دین دے پئی جی۔ میرا سر درد رہتا تھا پادری صاحب 7 سال سے، سر درد ٹھیک ہو گیا۔ ٹانگ میں کافی دیر سے مسئلہ تھا، پتھروں کا کھچاؤ تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ ہیلیلویا جی، تالی بجائیں گے۔ میں تانوں نہیں کہہ رہا اوتھے جڑی گل ہوندی ہے، اسی اینڈ تے تالی بجاؤں گے رول دس، اوتھے جڑی گل ہوندی ہے وہ جی زوردار تالی بجائیں گے جی، ہیلیلویا۔ بھائی شفا ایک پروسیس ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کیجئے، وہ آپ کو پرسپشن دیتا ہے، وہ ایک پرچے کے اوپر آپ کو فلاں فلاں میڈیسن لے کے دے گا، آپ 1 ہفتے میں یا مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جو آپ دوائی دینے گئے تھے، وہ سر درد ڈاکٹر نے بھی ٹھیک کر دی تھی۔ یسوع مسیح دا جڑا رتبہ ہے وہ کام کرتا ہے جڑا انسان کو نہیں ہوتا۔ تو آپ کی چھوٹی سی دوائی جو ہے، چھوٹا جڑا معجزہ ہے، چونگے تو بھی چھوٹا جڑا، انہیں یسوع مسیح کی ذات نو تھلے کر چھڈیا۔
क्योंकि टीवी चैनलों ते कन्वेंशनों ते आजकल यीशु मसीह सिर दर्द ठीक करने जोगा रह गया, बस लत्तां ठीक करने जोगा रह गया। मैं नारोवाल च कन्वेंशन ते कलाम सुना रहा था, 3-4 भैन आई तो कहदियां बादल साहब दुआ कर। मैं पूछा काहदी दुआ करनी? अहे जी दिल की धड़कन ठीक नहीं। तो मैं कहा बाजी कितने हॉस्पिटल जाओ, वो अपनी ECG वगैरह कुछ ना कुछ कराओ, ताड़ा पता लगे। क्योंकि वो बाबा बेचारे हेल्थी सर, मैं कहा बाजी खाण पीन का कोई बदपरहेजी हुई होगी, तुसी कोई अपना चैकअप कराओ। दुआ तुहाडे लई जरूर करते हैं, लेकिन चैकअप अपना करवाओ। नहीं पाल साहब साडा ईमान ने कि तुसी दुआ करोगे तो काम ठीक हो जाएगा। मैं चलो ठीक है देख लेंगे। तो मैं बाजी को दुआ की, मैं कहा बाजी आओ तो दौड़ के आ जरा। नहीं ये नहीं मेरे को आना, दौड़िया नहीं मेरे को जाना, उतों हाथ ला के नहीं आएगा। मैं कहा बाजी तुहाडी मेहरबानी है, फिर दरखास्त करूंगा कि तुसी डॉक्टर कंसल्ट करो, दुआ अच्छी है, अपनी भी दवाइयां जिंदगी ठीक करो ते को घरदियां दी भी ठीक करो। चर्च में बड़े तरह तरह के लोग आते हैं, गैर मसीही। पारी साहब जरा नजर मारो, घर दे ना किसी ने कोई बंदिश की, कोई जादू टोना किया, पैसे भी करो गैप हो जाते हैं, ते बच्चे भी नहीं आखे लगते, ते आगो मियाँ भी नहीं काम पे जाता। ठीक है जी, मैं उनको बोलता हूँ कि बाजी मैं कोई जादूगर नहीं है, मैं कोई फारगी ना कि मैं नजर तुहाडे वास्ते मारदा फिरा के केड़ी नजर मारा मैं। भाई आप कलाम पढ़े, कलाम में से गुजरे, आपको पता चल जाएगा दुश्मन केड़ा है दोस्त केड़ा है। कलाम आपके पास आपकी रूहानी और जिस्मानी आंखें खोलने के लिए ये मौजूद है। अगर कलाम ना खोले तो मैं तो खोल सकना, या मैं केड़ी फूक मारा या केड़ा कोई जादू मंत्र करा के तुझी नजर मार के जी मैं तुहाडा हाल बयान करदा। वो कोई फार के जादू टूना जिहड़ा करदे ने वो काम करदे नहीं कुछ। लेकिन मेरे चीजों मौजज़ा और शिफा में देयर इज अ बिग डिफरेंस। शिफा एक प्रोसेस है, मौजज़े की तारीफ है कि खुदा अपनी ज़ात के खिलाफ खुद चला जाए। गौर से सुनिए क्या कह रहा हूं। मौजज़ा क्या है? खुदा अपनी फितरत के खिलाफ चला जाए, ये मौजज़ा है। आइए हम गौर से सुनेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि खुदा अपनी फितरत के खिलाफ कैसे जाता है। निकालिए मेरे साथ दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब, उसकी एक ही आयत पढ़ेंगे, चूंकि टाइम ज्यादा है सारी बातें नहीं करूंगा। आपके पास मोबाइल में है तो निकालिए मेहरबानी से। बाजियों गौर सुन लो, क्योंकि तुसी काबू होंगे नहीं ज्यादा। ये मौजज़ा मैं आपको बताने लगा हूं। ये मौजज़ा आपने देखा, बेवा के लड़के को यीशु मसीह ने जिंदा किया, उसके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन यीशु मसीह की आवाज ने उसके छूने से सब कुछ हो गया। अब हम ये देखेंगे कि मौजज़ा जो खुदा अपनी फितरत के खिलाफ जाता है ये कैसे है। दूसरा सलातीन 20वां बाब उसकी सिर्फ 11 देखा। तब यशायाह नबी ने खुदावंद से दुआ की, सो उसने, गौर से सुनिए, सो उसने साया को आखिर की धूप घड़ी में 10 दर्जे जितना वो ढल चुका था उतना ही पीछे लौटा दिया। समझ आएगा? एक बार फिर सुनो। लेकिन तब यशायाह नबी ने खुदावंद से दुआ की, सो उसने साया को आखिर की धूप घड़ी में 10 दर्जे जितना वो ढल चुका था उतना ही पीछे लौटा दिया। ऐसा सूरज की गल होगी। सो मेरे चीजों जो मैंने बताया कि मौजज़ा ये है कि खुदा अपनी फितरत के खिलाफ चला जाए। हिजकिय्याह बादशाह के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? बताएं आप सब चर्च से वाबस्ते हैं, मेहरबानी से बताइए। हिजकिय्याह बादशाह वो कौम बनी इस्राइल का बादशाह था। और से सुनिए, वो कौम बनी इस्राइल का बादशाह था और रोज
قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو مرتے ہوئے شاہ آرام سے وہ روز دیکھا، اپنے محل کی فصیل پر کھڑا، دیوار پر کھڑا، وہ روز دیکھا تھا کہ قوم بنی اسرائیل خدا کے لوگ مر رہے، چونکہ قوم بنی اسرائیل اس لیے مر رہی تھی چونکہ انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ خدا نے شاہ آرام پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ روز لاشا اس کے بادشاہ روتا ہے، چلاتا ہے قوم بنی اسرائیل کے لیے کہ خدا یہ تیرے لوگ ہیں، ان کی حالت پر رحم کر، ان کی حالت پر ترس کی نگاہ کر، یہ تیرے لوگ ہیں، یہ تیری شبیہ ہے، تیرے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاریگری ہے، خداوند ان کی حالت پر رحم کر۔ لیکن رحم تے تد ہوئے نا کہ چلو موڑا پوے بتاں نوں رد کر کے تے مسیح دے کول خدا دے کول آیا جاوے، پھر ہی کوئی گل بنے گی نا۔ تو روز مر رہے لوگ۔ اب یہ شخص، اس کی بادشاہ اس فکر میں مرتا جا رہا ہے، وہ روتا ہے، آنکھیں چندیا گئی ہیں، ڈارک سرکل بڑھ چکے ہیں، وہ کمزوری کی حالت میں ہے۔ وہ تو سنا آ گیا عیسائی نبی لے کے، تیاری کرو جی، خدا کی طرف سے آپ کو پیغام ملا ہے کہ آپ کی جان آپ سے لے لی جائے گی۔ کیا پیغام اس کو ملا؟ کہ آپ کی جان آپ سے لے لی جائے گی۔ بھائی ذرا بات ایک تضاد بھری ہے، الٹ نظر آتی ہے کہ بندہ خدا ہے، بادشاہ خدا نے لایا ہے، جیڑی گل خدا کہتا ہے وہ سو مانتا ہے، لیکن پیغام کڑا آ گیا کہ جی تیاری کریں آپ کی جان آپ سے لے لی جائے گی۔ ذرا الٹ بات نظر آتی ہے کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں اور ہمیں پیغام یہ مل جائے بلا وجہ ہی کیسی تیاری کرو اوپر جانے کے لیے، تو بادشاہ حزقیہ جو ہے وہ زار زار رونے لگا۔ لکھا ہے وہ زار زار رونے لگا، اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ خداوند میں ہر بات تیری مانتا ہوں، جو تو کہتا ہے سو کرتا ہوں، وہ اس بات کے لیے نہیں رو رہا تھا کہ کیوں مجھے یہ موت کا پیغام ملا، وہ اس بات کے لیے رو رہا تھا کہ خداوند میرے لوگوں کو میری ضرورت ہے، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری قوم کی، تیرے لوگوں کی اسی طرح سے خدمت کرتا رہوں، مجھے وقت دے تاکہ یہ واپس میرے پاس آ سکے۔ تو اس کی دعا کو سن لیا گیا۔ عیسائی نبی جیسے ہی یہ پیغام لے کر دے کر گیا تھا کہ تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی، انہیں پیرے سے واپس آیا اور کیا کہا کہ تیری جان اب تجھ سے نہیں لی جائے گی۔ تیری عمر کتنی بڑھا دی گئی ہے؟ کچھ ہی بولو۔ 15 سال تیری عمر بڑھا دی گئی ہے۔ وہ کہتا میں نہیں مانتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ابھی تو مجھے یہ پیغام دے کر گیا کہ میری جان مجھ سے لے لی جائے گی، کیا تو مجھے خوش کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ میں غم نہ کروں، تاکہ میرے چہرے پر افسردگی نہ آئے، تاکہ میرے چہرے پر کب کبھی نہ آئے، مجھے موت کا خوف نہ آئے، کیا تو اس لیے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ بات کرنے کے لیے آیا؟ اس نے کہا نہیں، سچ میں جو تو رو رو کر خدا کے زور میں دعا مانگ رہا تھا وہ سنے گی۔ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تیری عمر اس رسمی پر 15 سال بڑھا دی گئی ہے۔ انہیں کہا کوئی نشانی، کوئی دسو، کوئی گل بات، کوئی بتائیں مجھے کہ کس طرح سے بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کے بعد سے کہتا ہے کہ میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے، میں کیسے مان لوں کہ میری عمر اس رسمی پر بڑھا دی گئی؟ تو لکھا ہے سو اس نے سایہ کو آخس کی دھوپ گڑی میں 10 درجے جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے واپس لٹا دیا۔ انہیں کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سورج کو دیکھا ہے یہ 10 درجے آگے جائے؟ انہیں کہا نہیں، اے اگے جانے نے اگے جانا ہے،
میرے نزدیک میں چاہنا کہ سورج جڑا ہے 10 درجے پیچھے آ جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ دونوں یروشلم میں آج بھی وہ ایک پوائنٹ ہے. یہ جو لکھا سایہ کی آخذ کی دھوپ گڑی میں تھوڑی سی چلتے چلے اس کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ دونوں یروشلم میں اس پوائنٹ پر گئے جہاں پر تقریباً 180 سٹیپ بنے ہوئے. کیا بنے ہوئے کی غور سے سنیں آخری باتیں. 180 سیڑھیاں بنی ہیں. اس دور میں ٹائم کو اسی طریقے سے دیکھا جاتا تھا کہ کتنے سٹیپ جڑا ہے سورج ڈھل گیا تے کتنے سٹیپ سورج چڑھتا پیا. ایک سٹیپ جڑا ہے وہ 4 منٹ دا ہے. تاریخ بتاتی میں یہ خود سے باتیں نہیں کر رہا. ایک سٹیپ کتنے منٹ کا ہے؟ 4 منٹ کا ہے. اور کتنا سورج ڈھلا ہے؟ 10 درجے. کتنا سورج ڈھلا ہے؟ میرے کو حساب کتاب لگا تسی ماڑے. جواب دیں میرے پاس. ایک سٹیپ کتنے منٹ کا ہے؟ 4 منٹ کا ہے. اور کتنے درجے سورج ڈھلا ہے؟ 10 درجے. کتنے منٹ ہو گئے؟ 40 منٹ. 40 منٹ وہ وہاں پر کھڑے ہوئے اور عیسائی نے کہا کہ یہ سورج جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے یہ اب تیرے کہنے کے مطابق واپس لوٹے گا. سو ایسا ہی ہوا. اس دور میں جو یہ ٹائم دیکھا جاتا تھا کہ دن چڑھ چکا ہے اور ڈھل چکا ہے. سو اسی جگہ پر سیم اسی جگہ پر یہ سایہ اور حس کے بعد سے کھڑا رہے اور اس نے دیکھا خود کہ سورج بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے 10 درجے ڈھل رہا ہے. 40 منٹ خدا اپنی ذات کے اپنی فطرت کے خلاف رہا ہے. اگر سورج کا نظام ہماری دنیا سے جڑا ہوا ہے تو یاد رکھیں اگر کسی کی پیدائش ہونے والی تھی وہ 40 منٹ رک گئی ہے. اگر سورج آگے جانے والا تھا تو وہ پیچھے لوٹ آیا ہے. اگر پھول کھل رہے تھے تو پھول بھی رک گئے. اگر پانی چھوڑ کرتے پانی بھی رک گئے. یہ معجزہ ہے سورج زمین پر جو خدا نے اپنے بندہ کے لیے کیا اس کے بادشاہ کے لیے کہ 40 منٹ خدا اپنی فطرت کے خلاف کہا کیا ہے. ایک کوئی معجزہ نہیں ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. یہ بڑا سانحہ ہے کہ ہم بجائے خدا کے اس کے بیٹے کے گواہ بننے کے ہم گواہی بننا پسند کرتے ہیں. اور گواہی بھی ہو جڑی خاصہ ہے بالکل نکارا ہے جس سے خدا کبھی خوش نہیں ہوتا. متی کی جیت کے 11ویں باب میں لکھا ہے کہ جتنے معجزے تمہارے درمیان ہو چکے ہیں اگر 100 اور 7 میں ہوتے تو وہ کب کے توبہ کر چکے ہوتے. 4 نجیل مبارکہ میں جتنے بھی معجزے ہوئے وہ فیل مار گئے. لیکن کسی کو خدا نے آسمان سے اپنے تخت سے اٹھ کر استقبال نہیں کیا. وہ پاویں لازر ہے پاویں یاد کی بیٹی ہے تو پاویں ہے جس کے بارے میں سن رہے. لیکن روز زمین پر یسوع مسیح اسی کو ویلکم کرتا ہے آسمان پر تخت سے اٹھ کر جو شخص یسوع کو قبول کرتا اور نجات کو حاصل کرتا ہے. ہاللویا. نجات میں یہی فرق ہے. نجات آپ کو ابدیت کی طرف لے کر جاتی ہے لیکن معجزہ جو ہے وہ چند دن لیں گے. سارے بدن میں شفا ملے گی. مسیح نے بھی معجزے کیے. معجزے اچھے ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں لیکن جو حقیقت میں ہیں ان کے میں حق میں ہوں. جو فیک ہیں جھوٹے ہیں میں ان کے بالکل حق میں نہیں ہوں. کلام بھی ان کے حق میں نہیں ہے. لہذا ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح کیا چاہتا ہے کہ ہم نجات کو قبول کریں ہم اس کے آسمان کی بادشاہ کے وارث بن سکیں. یہ نہیں ہے کہ خداوند اس بات کو ملامت کر رہا ہے تبعید کرتا ہے کہ جتنے معجزے تم میں ہوئے اگر 100 اور 7 میں ہوتے تو وہ کب کے توبہ کر چکے ہوتے. معجزے کے پیچھے بھی خداوند یسوع مسیح کی یہی فکر ہے کہ ہم توبہ کریں. جب یسوع مسیح بیابان میں تھے تو ابلیس نے ایک تیر چلایا کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے
تو بول کے پتھر کیا کہتے ہیں؟ روٹیاں بن جائیں. وہ اوتھے بھی ایسے ہی گھومن کے رش پانا چاہتا ہے کہ اتنے بھی معجزہ ہو, لیکن یسوع مسیح نے اسے ڈانٹا. کیا کہا کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر ایک بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس سے زندہ رہے گا. اور پھر یسوع مسیح معجزہ کر سکتا ہی. اگر یسوع مسیح معجزہ کرتا ہے تو پولیس بھی ریڈی سی. انہیں کہا ہے کہڑا کام ہے میں بھی بڑھا دینا, جہاں جہاں کام تو کرے گا میں بھی کر دینا. لیکن یسوع مسیح نے اس کو شرمندہ کیا. ہم بھی شرمندہ کریں کہ معجزے سے بڑھ کر خدا کے منہ کی باتیں ہیں, معجزے اور شفا سے بڑھ کر خدا کا کلام ہے جو ہمیں دھوتا ہے, صاف کرتا ہے. ایک آیت مقدسہ ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا جاری کرتا ہے. ایک اور بھی بات لکھی ہے, بہت خوبصورت آیت ہے, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اگر آپ کے اندر کلام نہ اترا ایمان کوئی نہیں. اگر ایمان کوئی نہیں ہے پھر معجزہ نہیں. کیونکہ 4 انجیل مبارکہ میں خدا یسوع مسیح نے یہی کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اگر کلام کوئی نہیں تو ایمان کوئی نہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو معجزہ بھی کوئی نہیں. لہٰذا میرے عزیزو کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے آج بھی. آج وہ اسی جو بیوہ کا لڑکا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے نسبت سے گرد و نما یسوع مسیح کی خوشخبری پھیل گئی. ہم شفا لے کر کیا کرتے کرو کری پھر وہی رونا توڑا پھر وہی لڑائی. ہم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسیح کا نام جلال پائے. ہم اپنی ہی خود غرضی میں رہتے ہیں, اپنے چھوٹے چھوٹے معجزے اور شفاؤں کے نیچے دبتے ہوئے ہم مسیح کو پیچھے کر دیتے ہیں. ایک شخص لینارڈو ڈی ونچی, اس کو یہ حکم ملا میئر کی جانب سے کہ 12 شاگردوں کی جو پورٹریٹ ہے اس کو بنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے 4 مہینوں میں اس پورٹریٹ کو, اس تصویر کو, ہمارے گھروں میں بھی ہوتی 12 شاگردوں کی آخری فصل اس نے بنائی. اور جب ایگزیبیشن ہوئی بہت سے بڑے بڑے لوگ آئے, میئر بھی آئے اور بھی بہت سے لوگ آئے اس پورٹریٹ کو دیکھنے کے لیے, خریدنے کے لیے تصویر کو. تو میئر نے کہا لینارڈو ڈی ونچی سے, یہ بہت بڑا مصور ہو گزرا ہے. اس نے اسے پاس بلا کر کہا کہ لینارڈو لک ایٹ می, میری طرف دیکھ, غور سے سن. یہ جو تم نے تصویر بنائی ہے مسیح کے آگے جو تھالی اور جو کپ پڑا ہوا ہے یہ تھوڑا اونچا ہے, مسیح کا چہرہ چھپا ہوا ہے. ان کو نیچے کر تاکہ مسیح کا چہرہ نمایاں ہو سکے. ہمیں بھی ضرورت ہے ہم اپنا منطق, لاجک, دولت, طاقت, اپنی سائنس, ٹیکنالوجی, اپنا غرور, گمان اس کو نیچا کریں تاکہ ہماری زندگی سے مسیح کا چہرہ نمایاں ہو سکے. آمین. زور سے تالی بجائیں گے اس کے لیے. میرے عزیزوں ضرورت یہ ہے, نجات ایک بہت کمپریہنسو جامع مضمون ہے, ٹائم نہیں ہے اس کو بیان کر سکتے, لیکن کبھی پھر موقع ملا تو ضرور بیان کریں گے. حاصل کلام یہ ہے میرے عزیزوں کہ ان ساری باتوں سے بڑھ کر اتم نجات ہے جو خدا کو پسند ہے, اس کے بیٹے کو پسند ہے, اور وہ ہی آپ کو اپنے تخت سے اٹھ کر استقبال کرے گا اور آسمان پر بڑا جشن منایا جاتا ہے. ہاللیلویا. آنکھیں بند کریں, خدا اس کلام وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت. آنکھیں بند کریں.